حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتعظيم والإكرام وسيدنا وشفيع ذنوبنا وقلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقال الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقرب إليه من حبل الوريد. صلوات والسلام پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں انسان کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, اس کی شے رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. توجہ بتائیے بہت زیادہ کہ آپ دیکھیے گا 1400 سال پہلے بھی دیکھ لیجئے گا, آج کی جنریشن میں بھی دیکھ لیجئے گا. اب سنیے گا زدارہ گرامی کا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی آپ دیکھیے گا کہ جس نے سورج کو خدا مانا اس نے سورج کا سجدہ کیا, جس نے زمین کو خدا مانا اس نے زمین کو سجدہ کیا. توجہ چاہوں گا کہ جس کو خدا مانا, جس نے دریا کو سجدہ کیا اس نے اس کو خدا مانا, جس نے چاند کو سجدہ کیا اس نے اس کو خدا مانا. یعنی تمام چیزیں دیکھے گا. یعنی آج کی جنریشن میں اور 1400 سال پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے گا, یعنی انسان جس چیز کو پوچھتا ہے, جس چیز کی وہ پوجا کرتا ہے, جس چیز کے سامنے وہ سر جھکاتا ہے وہ اس کو خدا ماننے لگتا ہے. توجہ کا طالب ہو. یعنی 1400 سال پہلے بھی لوگ دریا کو اپنا خدا مانتے تھے, سورج کو اپنا خدا مانتے تھے, ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے, زمین کو اپنا خدا مانتے تھے, دریاؤں کو اپنا خدا مانتے تھے. وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے, وہ پیڑوں کی پوجا کرتے تھے, وہ پتوں کی پوجا کرتے تھے. توجہ کا طالب ہو. تو اللہ نے چاہا کہ وقت آ گیا ہے کہ میں ان کو ان کے خالق کی پہچان کروا سکوں. یعنی خدا نے چاہا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے. تو قرآن کی آیت ہے, میں پوری نہیں پڑھوں گا, آخر کے 2 الفاظ سنیے گا. اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکے, یعنی لوگ اس کی معرفت حاصل کر سکے, اس کو پہچان سکے. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کری. آیت کے آخری جملے سنیے گا. آیت کے آخری جملے, اللہ نے قرآن کو نازل کیا نور, یعنی ایک نور کو خلق کیا اور نور کے ساتھ ساتھ کتاب مبین کو خلق کیا. یعنی جب اللہ نے چاہا, توجہ کا طالب کہ جب اللہ نے چاہا کہ اللہ کو تمام لوگوں سے اس کو پہچانے, اس کی معرفت حاصل کرے, یعنی تمام لوگوں سے جب اللہ نے خود کو پہچانوانا چاہا تو اللہ نے نور کو خلق کیا. توجہ کا طالب قرآن کی آیت ہے کہ نور کو خلق کیا اور ساتھ میں کہا میں نے کتاب مبین کو بھی خلق کیا, یعنی کھلی کتاب کو میں نے بنایا, میں نے اس کو نازل کیا. توجہ کا طالب. اب مفسرین اس بات کی تفسیر کرتے ہیں, اس آخر کے اس 2 جملوں کو لیتے ہیں آیت کے, اور لینے کے بعد ایک مرتبہ مفسرین نے 2 تفسیریں کری ہیں. تفسیر کرنے والوں نے, ایک ہمارے برادران جو ہیں انہوں نے یہ تفسیر کری ہے کہ نور سے مراد یہاں پر محمد نہیں ہے, نور سے مراد اہل بیت نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. کہا ہمارے برادران نے جو تفسیر کری ہے نور سے مراد انہوں نے اہل بیت کو نہیں لیا. توجہ کا طالب ہوں. کہا اللہ نے کہا ہے میں نے نور کو اور قرآن یعنی کتاب مجید کو خلق کیا, یعنی اللہ نے جو نور کا لفظ لیا ہے وہ خود قرآن ہے. یعنی ہمارے برادران نے جو لیا ہے لفظ کو, نور کو اور جو کتاب ہے ان دونوں لفظ کو ایک کر دیا. کہ یہ وہی کتاب ہے جو واو آیا ہے نا بیچ میں, یہ واو وضاحت کے لیے آیا ہے. یعنی نور و کتاب مبین, یعنی اللہ نے خلق کیا کس کو, نور کو
اور کتاب مبین کو تو ہمارے برادران نے جو ترجمہ کرا ہے اس ترجمے میں انہوں نے تفسیر کری ہے یہ جو نور سے مراد ہے یہ محمد نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ حسین نہیں ہے، بلکہ یہ خود قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ نور کا مطلب ہے قرآن، قرآن ہی نور ہے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ آپ نے تفسیر کا ترجمہ کرنا تھا، کر لیا، ہمارے بھی مفسرین نے ترجمہ کرا کہ نور سے مراد جو ہے اہل بیت، پوری بات سنیے گا کہ نور سے مراد کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ کہ آپ نے جو تفسیر کری ہے اس میں نور سے مراد کتاب ہے، چلو ہم نے تمہاری روایت کو مان لیا، ہم نے تمہاری تفسیر کو مان لیا، کہ تم نور کو تو مانتے ہو۔ توجہ کا طالب ہوں کہ تم نور کو تو مانو، باقی تو ہم خود ہی آپ سے منوا دیں گے۔ آپ نور کو تو مانتے ہو کہ ٹھیک ہے، آپ نے کتاب کو نور ہی مانا، نور کو کتاب مانا۔ اب سنیے گا، یعنی آپ نے نور کو کتاب مانا ہے، کتاب کو نور مانا ہے۔ توجہ کا طالب، اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو ساتوں آسمان سے نازل کیا۔ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے دو طریقے سے قرآن کو نازل ہے، تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ ایک جگہ قرآن میں یہ ہے کہ ایک ساتھ نازل کرا ہے، اور دوسرے تفسیر میں یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت آئی ہے۔ لیکن توجہ کا طالب ہو، قرآن کو اللہ نے ساتوں آسمان سے نازل کیا ہے، قلب پیغمبر کے اوپر نازل کیا ہے۔ توجہ کا طالب ہو، یعنی ہمارے برادران نے کیا مانا، اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نور ہی کتاب ہے اور کتاب ہی نور ہے، نور ہی قرآن ہے اور قرآن ہی نور ہے۔ توجہ کا طالب ہو، یعنی آپ نے نور کو مان لیا۔ توجہ کا طالب ہو، کہا ٹھیک ہے، آپ کی تفسیر کو ہم نے بھی مان لیا۔ اب سنیے گا، کہا نور ہے۔ اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو قرآن میں یہ ہے کہ اپنے حبیب کے سینے کے اوپر نازل کیا، یعنی قرآن کو ایک ساتھ نازل نہیں کیا، یہ لکھ کر نازل نہیں کیا، یعنی خود قرآن کو نازل نہیں کیا، بلکہ کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن میں جو ہے یا تو قرآن تدریجی آ رہا ہے، یا تو قرآن ایک ایک کر کے آیا ہے، یا تو قرآن ایک ساتھ آیا ہے۔ ایک روایت میں لے رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا قلب پیغمبر کے اوپر۔ کس طرح سے بھیجا؟ کہ رسول بولتے چلے گئے، رسول نے کہا نماز پڑھو، قرآن لکھتا چلا گیا، رسول نے کہا حج کرو، قرآن لکھتا چلا گیا، رسول نے کہا روزہ رکھو، قرآن لکھتا چلا گیا، قرآن میں مشرکین کے خلاف جاؤ، منافقین کے خلاف جاؤ، کافروں کا مقابلہ کرو، یعنی تمام چیزیں اب جب رسول بولتے چلے گئے، قرآن لکھتا چلا گیا۔ وہ قرآن کی بات ہے، یعنی خود رسول آپ نے کیا مانا؟ آپ نے نور کو کتاب مانا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ آپ نے یہ جو نور لفظ کو لیا ہے، میں نے اس پر غور کریے گا، آپ نے نور کو کتاب مانا ہے اور کتاب کو نور مانا ہے۔ پورے توجہ سے سنیے گا کہ نور کو کتاب مانا ہے، کتاب کو نور مانا ہے۔ کیا ہمارے برادران سمجھ جائیے گا کہ ان کے جملہ یہ ہے کہ نور کو کتاب مانا ہے، کتاب کو نور مانا ہے۔ کہ آپ نے اتنا تو سمجھ لیا، اب جو رسول خدا کہتے ہیں وہ قرآن لکھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ، آپ نے اس بات کو تو سمجھ لیا کہ رسول جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ خود نور ہے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ وہ خود نور ہے۔ آپ نے نور ہی کہا تھا نا کہ کتاب نور ہے، یعنی رسول جو بولتے ہیں وہ بھی نور ہے، یعنی رسول نے جو حکم دیا وہ بھی نور ہے۔ کہ رسول سے متصل کوئی ایک قرآن نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ رسول سے متصل کوئی ایک قرآن نہیں ہے، کوئی ایک نور نہیں ہے، کوئی ایک نور نہیں ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی انت منی وانا منکا۔ واہ واہ واہ، رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی انت منی وانا منکا، فاطمہ بسط منی، حسین منی۔ رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی انت منی وانا منکا، فاطمہ بسط منی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ تو مان لیا ہے کہ جو رسول سے نکلتا ہے، جو رسول کی زبان سے نکلتا ہے وہ نور ہوتا ہے۔ اب رسول نے کہا انت منی وانا منکا، کہ علی تو مجھ سے ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا صرف ایک ہی نور نہیں ہے بلکہ قرآن نہیں ہے۔ کہ رسول نے جملے کو بول کر یہ کہا ہے انت منی وانا منکا، حسین منی، حسن منی، یعنی فاطمہ بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے پنجتنی حیدری، راج بلند سر
وانا من کا یعنی وہ علی ہے کہ جس نے پہچانوایا کہ خدا کون ہے. توجہ کے ساتھ سنیے, صلوات کا سہارا دیجیے گا. اب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں نے روایت کیا پڑھی, آپ نے سن لیا. یعنی دیکھیے گا کہ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس سے پہلے کہ رسول خدا نے کہا وانا منی وانا من کا, یعنی رسول نے علی کے بارے میں فرمایا. توجہ کے ساتھ اب سنیے گا. آپ گواہی دیتے ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. توجہ کے ساتھ کہ سوائے خدا کے کا دوسرا خدا نہیں ہے, کہ سوائے خدا کے کا دوسرا خدا نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا خدا کو آپ نے دیکھا ہے, کیا آپ نے دیکھا ہے, کیا آپ نے دیکھا ہے, یعنی ہماری زبان میں اگر کہا جائے گواہی اس انسان سے لی جاتی ہے کہ جو چشمدید گواہ ہوتا ہے, یعنی وہ آئی وٹنس ہوتا ہے, یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. توجہ کے ساتھ یعنی گواہی اس انسان سے لی جاتی ہے کہ جو آئی وٹنس ہوتا ہے. کہ ایسے سے گواہی نہیں لی جاتی کہ جس نے دیکھا ہو, کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا گواہی نہیں ہے. کہ یعنی دیکھا, یعنی گواہی وہ انسان دیتا ہے کہ جس نے دیکھا ہے. کہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے. توجہ, کہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ دیکھا کس نے ہے. اب آگے بڑھ کے رسول گواہی دینے کا مجھ سے پوچھ. تب آگے بڑھ کے رسول گواہی دینے کا مجھ سے پوچھ. ایک مرتبہ علی بڑھ کر گواہی دینے کا مجھ سے پوچھ. یعنی آپ نے خدا دیکھا نہیں ہے. آپ کو جتنا بتایا گیا ہے آپ کو رسول نے بتایا, آپ نے مان لیا. آپ کو علی نے بتایا, آپ نے مان لیا. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جناب ابراہیم نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. جناب ابراہیم نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. جناب آدم نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. جناب یحییٰ نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. جناب سلیمان نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. جناب یونس, جناب یعقوب, جناب زکریا, جناب سلیمان, جناب یونس, یعنی تمام نبیوں کو لیا جائے. جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, یعنی تمام نبیوں کو لیا جائے اور لے جانے کے بعد پوچھا جائے کہ تم نے خدا کے کہا تم نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تمام کے تمام گواہی دیں گے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. توجہ, کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. تو لوگ جب تمام کے تمام نبیوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہر دور میں کوئی نہ کوئی انسان خدا کی معرفت کے لیے نبی کے پاس گیا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی انسان معرفت خدا کے لیے, خدا کو پہچاننے کے لیے اپنے نبیوں کے پاس گیا ہے. کہ جو بھی گیا ہے, اور تاریخ لکھتی ہے کہ جس بھی نبی نے خدا کو پہچانوایا ہے اس نے موسیٰ سے پہچانوایا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جس بھی نبی نے خدا کو پہچانوایا ہے, یہ روایتیں ہیں اور آپ پڑھیں گے بھی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی روایت یہ نہیں کہتی کہ نبی نے کہا ہو اور انسان نے مان لیا ہو, کہ نبی نے کہا ہو شخص نے مان لیا ہو. کہ جس بھی نبی نے کہا کہ کسی جناب موسیٰ کے پاس کسی نے پوچھا کہ خدا ہے, جناب موسیٰ نے کہا دیکھ میں اپنے اثر کو بھیجتا ہوں, اثر سامنے تبدیل ہو جاتا ہے. کہ دیکھ یہ معجزات دکھانے والا بھی خدا ہے. جناب ابراہیم کے پاس جاتے ہیں لوگ, جناب ابراہیم سے کہتے ہیں خدا ہے. کہ عیسیٰ یہ جو آگ جل رہی ہے کہ اس کو دیکھ, کہ اس کو دیکھنے کو, اس کو بنانے والا کون ہے, کہ خدا ہے. جناب عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ خدا ہے, ہاں خدا ہے, دریا کی طرف نگاہ دے. ایک مرتبہ یعنی تمام نبیوں کے پاس لوگ الگ الگ مختلف جاتے ہیں. جانے کے بعد خدا کی معرفت چاہتے ہیں تو معجزات دکھاتے ہیں. معجزات دکھانے کے بعد خدا کی معرفت کرتے ہیں. توجہ بتا دی ہوں, خدا کی معرفت کرنے کے لیے انہیں معجزات دکھانے پڑتے ہیں. لیکن یہ میرے مولا کائنات کی فضیلت ہے کہ علی منبر کوفہ پہ بیٹھا ہے, سامنے والا پوچھنے والا پوچھتا ہے اے علی کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ اگر تو بولتا ہے کہ خدا ہے, تو بولتا ہے کہ خدا ہے تو میں مان لیتا ہوں. ایک مرتبہ منبر کوفہ سے علی آواز دیتا ہے کہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے. یعنی ایک اکیلے علی کی فضیلت ہے کہ جس نے صرف بولا ہے اور سامنے والے نے مان لیا. صلوات کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بچوں کی جو پیاس ہے نعرے حیدری یعنی آپ دیکھیں گے علی نے اور رسول گواہی دیتے ہیں تو وہ خدا مان لیتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں گے, علی اور رسول گواہی دیتے ہیں تو وہ خدا مان لیتے ہیں. میں قرآن کی آیت ہے, گواہی سنیے گا, گواہی کہتے کسے ہیں؟ پوری مجلس اسی پر ہے کہ گواہی کہتے کسے ہیں. آپ سنیے گا, ایک مرتبہ قرآن آواز دیتا ہے کہ جب تمام قوموں کو بلایا جائے گا تو ان قوموں سے حساب نہیں ہونے, ان کے ولیوں اور ان کے نبیوں سے حساب ہوگا. یعنی تمام امت کو جب بلایا جائے گا تو ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا. یعنی جناب آدم اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب ابراہیم اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب داؤد اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب سلیمان اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب یوسف اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب ابراہیم اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب اسماعیل اپنی امت لے کر جائیں گے, جناب زکریا اپنی امت لے کر جائیں گے. توجہ بتائیے, یعنی ہر قوم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ قرآن میں موجود ہے, تو لوگوں سے سوال نہیں ہوگا بلکہ اس کے امت کے نبی سے سوال ہوگا روز قیامت. اور عدالت جب لگے گی روز قیامت تو تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے, لیکن سب سے آگے ان کے ولی اور ان کے نبی موجود ہوں گے. تو اللہ جب اپنی عدالت میں سب سے سوال و جواب کرے گا تو تمام نبیوں کی طرف دیکھے گا, وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا. تو نبیوں سے پوچھے گا کہ تیری امت نے کیا کرا؟ تو جناب آدم کہیں گے کہاں میں نے تبلیغ کری تھی, جناب ابراہیم کہیں گے کہاں میں نے تبلیغ کری تھی, جناب یوسف کہیں گے کہاں میں نے تبلیغ کری تھی, جناب یعقوب کہیں گے کہ میں نے لوگوں کو سمجھایا تھا, جناب داؤد کہیں گے کہاں میں نے لوگوں کو تبلیغ کری تھی. مطلب تمام عدالتوں میں سوال و جواب ہوں گے. اللہ تمام نبیوں سے ان کی قوموں کے بارے میں سوال کرے گا, ان کی امت کو لے کر ان سے سوال کرے گا. یعنی تمام امت موجود ہوں گی. ایک مرتبہ اللہ کہے گا کہ اس شخص نے کیا کرا, کہ اس نے فلاں گناہ کرا, کہ اس کو سائڈ کر دے, کہ اس کو جہنم بھیج دے. اللہ کہے گا کہ اس شخص نے کیا کرا. یعنی نبی جو ہے اپنی امت کی گواہی دے گا فرداً کہ اس نے کیا کرا, کہ اس نے اچھے کام کرے دے, کہ جنت میں بھیج دے, اس کو جہنم میں بھیج دے. وہ جب تقسیم کرے گا جنت اور جہنم میں تو وہ ان کے انبیاء ان کے نبیوں سے اپنی امت کے لیے سوال کرے گا. توجہ, کب نبیوں سے ان کی امت کے لیے سوال کرے گا. اب یہ امت کے سوال ہو گئے, امت کا حساب و کتاب ہو گیا. جس کو جہنم میں جانا تھا وہ چلا گیا, جس کو جنت میں جانا تھا وہ چلا گیا. ایک مرتبہ اب تمام نبی کھڑے ہیں, اب تمام نبی کھڑے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, اب ہمارا کیا. ایک مرتبہ میرا اللہ کہتا ہے بھی ٹھہر جاؤ, کہ تمہارا بھی حساب ہونا ہے. ایک مرتبہ کہے گا اللہ کا ٹھہر جاؤ, کہ تمہارا بھی حساب ہونا ہے. ایک مرتبہ میرے رسول کا آواز دے گا, اے رسول ذرا سامنے آ, اے رسول ذرا سامنے آ. اب رسول گواہی دیں گے, اب گواہی دیں گے, ہاں جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا تھا, میں دیکھ رہا تھا. اسماعیل نے جناب ابراہیم کا خنجر اپنے گلے پہ رکھا تھا, میں دیکھ رہا تھا. جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا, کہاں میں دیکھ رہا تھا. جناب موسیٰ کی قوم جب ان کو جناب موسیٰ جب قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ 40 دن کے لیے ان کی قوم منفرد ہو گئی تھی, کہاں میں دیکھ رہا تھا. تعلیم ہوں کہ جناب یوسف مچھلی کے پیٹ میں تھے, کہاں میں دیکھ رہا تھا. جناب دریاؤں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے, کہاں میں دیکھ رہا تھا. توجہ, کہاں میں دیکھ رہا تھا. یعنی تمام نبیوں کی گواہی اب نبی نے دے دی ہے. تمام نبیوں کی گواہی اب نبی نے دے دی ہے. اب تمام نبی بھی چلے گئے. توجہ کا تعلیم ہو, کب تمام نبی بھی چلے گئے. ایک مرتبہ اب رسول خدا کا راہ کھڑے ہیں. توجہ کا تعلیم ہو, جملہ سنیے گا. یہاں قوم کا بھی حساب کتاب ہو گیا, نبیوں کا بھی ہو گیا. جس کو جنت میں جانا تھا نبیوں کا تمام حساب و کتاب ہو گیا. اللہ نے گواہی دے دی, کہا ابراہیم نے تبلیغ کی, کہا اللہ کے رسول نے گواہی دے دی, کہا میں دیکھ رہا تھا. جناب ابراہیم نے بھی تبلیغ کی, جناب عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی, جناب موسیٰ نے بھی تبلیغ کی, جناب یوسف نے بھی تبلیغ
تبلیغ کی, جناب سلیمان نے بھی تبلیغ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ان تمام نبیوں نے اپنی امت کے لیے تبلیغ کی ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنے گا, اب میرا رسول پیدا ہوا ہے. اب میرا رسول جیسے ہی کھڑا ہے, ایک مرتبہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے, اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے ابھی ابھی تھوڑا ٹھہر جا, کا امت کا بھی ہو گیا حساب و کتاب, نبیوں کا بھی حساب و کتاب ہو گیا. ایک مرتبہ اپنے آخر حبیب سے کہتا ہے کہ تو بھی تھوڑا ٹھہر جا, کبھی تیرا بھی حساب و کتاب ہوگا ہے. توجہ میں تعلیم کہ تیرا بھی حساب و کتاب ہوگا. ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں کہ تو نے مجھے جب خلق کیا تھا کہ جب یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی, کہ تو نے مجھے جب خلق کیا تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا, جب بھی نہیں تھا, جب اب بھی نہیں تھا. توجہ کہ تو نے مجھے اس وقت خلق کیا تھا کہ جب دنیا تھی بھی نہیں. کہ میرا حساب و کتاب کون لے گا, کہ میرا حساب و کتاب کون لے. ایک مرتبہ اللہ آواز دے گا, من عند اللہ کتاب المبین, من عند اللہ کتاب المبین. ایک مرتبہ مولا کائنات سامنے آئیں گے. توجہ, ایک مرتبہ مولا کائنات سامنے آئیں گے. اب جیسے ہی مولا کائنات سامنے آئیں گے, ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے جب گواہ کے لیے دو گواہ لگتے ہیں. اللہ کی بھی گواہی کا جملہ سنے, اللہ بھی دیکھ لیے دیکھے حیثیت دی ہے. ایک مرتبہ جب بھی اسٹیٹس کی بات آتی ہے, جو گواہ ہوتے ہیں ان کے اسٹیٹس ایک جیسے ہوتے ہیں. نہیں, دو گواہوں کے اکثر اسٹیٹس ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ کو بھی گواہ چاہیے تھا تو علی کو دیا, اللہ کو بھی گواہ بنانا تھا, آخر گواہ بھی کس کا بنانا تھا, نبی کا بنانا تھا. اللہ کو بھی اگر گواہ بنانا تھا وہ بھی نبی کا بنانا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات کا ہاں میں گواہی دیتا ہوں نبی کی نبوت کی, میں گواہی دیتا ہوں نبی کی نبوت کی. جملہ سنے گا, شہزادی تیری عصمتوں کو میرا سلام. کہا تو دربار میں جب گئی تھی تو تو شوہر کو نہیں لے کے گئی تھی بلکہ اللہ کے گواہ کو لے کے گئی تھی. یعنی جب تو دربار میں گئی تھی تو اپنے شوہر کو لے کے نہیں گئی تھی بلکہ اللہ کے گواہ کو لے کے گئی تھی. معاذ اللہ نعوذ باللہ, اگر مدینہ میں جاتے ہیں اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ علی نے جو وہاں پر یہ بات کہی تھی, اپنی بات کی گواہی دی تھی, پھر آپ کو لے کر معاذ اللہ اگر ہم اس کو جھوٹا مان لے, توجہ کہ اگر ہم اس کو جھوٹا مان لے تو روز محشر میں جو اللہ کے لیے اپنے نبی کی گواہی دے گا, اگر ہم دربار کی گواہی کو جھٹلا دے تو محشر کے میدان میں مولا علیہ السلام کی گواہی کو کیسے جھٹلائیں گے. اس سوال کا سہارا دیجیے گا. مکمل ہونے دو کہ کچرا دینا جائے گا. نمازیں مار کر میں پر کہا اللہ نے بندے یہ محشر ہے یہاں پہلے عقیدہ دیکھا, یہ محشر ہے یہاں پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا. ایک سوال کا اور سارا نہیں. گواہی کی بات چل رہی ہے, پوری بات میں گواہی پر بولتا آیا ہوں. اب سنیے گا سردار گرامی, اب جناب یوسف ہیں, اب جیسے ہی جناب زلیخا جناب یوسف کی طرف بڑھی تو جناب یوسف نے قرآن کی آیت لگے جیسے جناب یوسف نے بھاگنا شروع کیا. توجہ سے سنے گا. اب جیسے ہی ایک دروازے کو کراس کرتے ہیں, دوسرے دروازے کو پار کرتے ہیں, تیسرے دروازے کو پار کرتے ہیں,
قرآن میں موجود ہے کہ 7 دروازے کو جناب یوسف نے کراس کیا، پار کیا اور ٹھہر گئے مرتبہ۔ میں اپنے اللہ سے پوچھنا چاہوں گا، اے میرے پروردگار، جناب یوسف تو میرے نبی ہے، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی دروازے کو پار کرنے سے پہلے اپنے یوسف کی عزت کو بچا لیتا۔ توجہ سے سنیے گا کہ تو چاہتا، وہ تو تیرا حبیب ہے، وہ تو تیرا نبی ہے، اگر تو چاہتا کہ تو پہلے دروازے کو پار کرنے سے پہلے ہی اپنے حبیب کی عزت کی اپنے حبیب کی عزت کو محفوظ کر لیتا، تب انہیں انتظار کیوں کیا دوسرے دروازے کا، تیسرے دروازے کا، چوتھے دروازے کا، پانچویں دروازے کا، چھٹے دروازے کا، ساتویں دروازے کا؟ یعنی پتہ یہ چلا کوئی جو 7واں دروازہ تھا اس کو پار کرنے کے بعد ایک مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا چھوٹا سا شہزادہ ہے کہ جو وہاں پر گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، وہ گہوارے میں لیٹا ہوا تو وہی جناب یوسف کی گواہی دے گا۔ توجہ سے سنیے گا کہ گواہی وہی دے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ نبی کو جب اپنی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے گواہ کی طرف بھاگتا ہوا چلا آتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ 13 رجب کو جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے تو رسول خدا علی کو نہیں لینے گئے تھے بلکہ اپنے گواہ کو لینے گئے تھے۔ ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا۔ کو لینے گئے تھے اور علی کو نہیں لے رہے تھے بلکہ محشر میں جو ان کی نبوت کی گواہی دے گا وہ اس کو لینے گئے تھے۔ اب وہ چھوٹا سا شہزادہ ہے، وہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ ہے۔ ایک مرتبہ مصر کا بادشاہ آیا جناب یوسف کے پاس، جناب زلیخا بھی موجود ہے، وہ معصوم سا بچہ بھی موجود ہے۔ توجہ سے سنیے گا، وہ معصوم سا بچہ ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم سا بچہ ہے۔ بات نبوت کی تھی، توجہ سے سنیے گا کہ بات نبوت کی تھی۔ ایک مرتبہ مصر کا بادشاہ، ایک مرتبہ جناب یوسف جو ہے، ایک مرتبہ اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے اب جیسے ہی جناب یوسف نے اس بچے کی طرف اشارہ کرا، ایک مرتبہ مصر کا بادشاہ اب جیسے ہی اس بچے کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد وہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے۔ توجہ سے سنیے گا کہ یوسف خطاکار ہے، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف خطاکار نہیں ہے بلکہ زلیخا خطاکار ہے۔ تو مصر کا بادشاہ تھا، کافر تھا، لیکن قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ کافر تھا، وہ سب کچھ تھا، وہ خدا کا انکار کرنے والا تھا، لیکن اس نے معصوم سے بچے کی بھی بات کو رکھا اور جناب یوسف کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ یعنی وہ کافر تھا، وہ ظالم تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن جب اس بچے نے گواہی دی تو اس گواہی کو اس نے سنا۔ اب سنیے گا، اس بچے نے جناب یوسف کی نبوت کے اوپر اٹھنے والی انگلی کو نیچے کر دیا، یعنی نبوت کو بچا دیا۔ تو وہ ایک گہوارہ ہے کہ جہاں پر ایک نبوت بچی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اس معصوم سے بچے نے ایک نبوت کو بچایا ہے۔ ایک دوسرا گہوارہ بھی ہے، آگے بڑھ کے سنیے گا، ایک دوسرا گہوارہ بھی ہے۔ تو دوسرا گہوارہ کون سا ہے؟ یہ جناب عیسیٰ کا گہوارہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ جناب عیسیٰ کا گہوارہ ہے۔ تو وہ گہوارہ ہے کہ جناب مریم کے پاس کچھ لوگ آنے لگے، آنے کے بعد ان سے سوالات کرتے ہیں، اے بچہ کہاں سے آیا، کون ہے یہ؟ ایک مرتبہ جناب مریم کہتی ہے کہ اس سے کچھ سے پوچھ لے۔ ایک مرتبہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، جیسے یاد تاریخ لکھتی ہے، اب جناب عیسیٰ نے بولنا شروع کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی النبی، تب بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کری ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہ ایک بچے نے ایک نبوت کو بچایا۔ توجہ کے ساتھ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ایک بچے نے جناب یوسف کی عصمت کو بچایا،
اور جناب عیسیٰ نے اپنے وقت کی بطول کی طہارت کو بچایا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک بچے نے یعنی اس مصر کے بادشاہ کے بچے نے جناب یوسف کی عصمت کو نبوت کو بچایا، لیکن جناب ایک بچہ یہ بھی گہوارے میں ہے کہ جس نے اپنے وقت کی بطول کی عصمت کو بچایا، اس کی پاکیزگی کو بچایا، یہ جناب عیسیٰ ہے۔ پھر تیسرے گہوارے کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام گہوارے میں ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گا، ایک گہوارہ وہ بھی ہے کہ جہاں علی لیتے ہیں کہ ابو جہل ایک سانپ لے کر ایک مرتبہ گہوارے کے پاس انہوں نے چھوڑ دیا، اور جیسے اس سانپ کو اس نے چھوڑا ایک مرتبہ ننھے سے شہزادے ہے، گہوارے میں بچہ کتنا سا ہوتا ہے، تاریخ لکھتی ہے۔ اور جیسے ہی سانپ مولا منتقان کے پاس پہنچا کا واقعہ ویسے نقل ہوا، مولا کائنات نے ہاتھ کو استعمال نہیں کرا بلکہ ہم نے دو موٹوں کر دیا اور پکڑ کے سانپ کو دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ تاریخ میں واقعہ بھی ایسا نقل ہے۔ اور ننھا سا گہوارہ یعنی مولا متقیان نے وہاں پر کس کو بچایا؟ وہاں پر نبی کی نبوت کو بچایا، نبی کی عدالت کو بچایا، اللہ کی صداقت کو بچایا۔ دیکھیے گا مولا متقیان نے یہاں پر اللہ کی صداقت کو بچایا، وہاں چھوٹے سے بچے نے نبی کی نبوت کو بچایا، جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی طہارت کو بچایا۔ اب ایک بچہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے، اس نے رسول کی نبوت اس کی صداقت کو بچایا۔ ایک گہوارے میں بچہ اور ہے کہ جسے حسین کہا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک گہوارے میں بچہ اور ہے کہ جسے حسین کہا جاتا ہے، پطرس آتا ہے آنے کے بعد پر کی خواہش کرتا ہے، حسین نے پطرس کو پر دے کر اختیارات امامت اور ولایت کو بچایا۔ یعنی چار گہوارے سنے آپ نے، ایک نے نبی کی نبوت کو بچایا، دوسرے نے جناب مریم کی طہارت کو بچایا، تیسرے نے نبی کی صداقت کو بچایا۔ ایک شہزادہ ہے معصوم سا، ایک عیسیٰ ہے، ایک علی ہے، ایک علی ابن حسین ہے۔ دیکھئے گا یعنی چاروں نے کیا کرا، اور حسین نے کس کو بچایا؟ اختیارات امامت اور ولایت کو بچایا، فکر اس کو پر دی گئی۔ توجہ کے ساتھ سنیے، یعنی چار گہوارے ہیں، ان چاروں گہواروں کا ذکر تاریخ میں نہیں ہوتا۔ توجہ کے ساتھ مسائل نہیں پڑھا، میں فضائل کی جملہ ہے، سنیے گا کہ ان چاروں گہواروں کا ذکر نہیں ہوتا، گہواروں کا ذکر ہوتا ہے تو علی اصغر کا ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر ذکر گہوارے کا ہوتا ہے تو ذکر وہاں علی اصغر کا ہوتا ہے۔ کہ جناب عیسیٰ کا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی طہارت کو بچایا، کہ مولا متقیان نے نبی کی صداقت کو بچایا، حسین نے ولایت اختیارات امامت کو بچایا، اس بچے نے جناب یوسف کی نبوت کو بچایا۔ اے تمام کے تمام اپنے وقت میں کچھ نہ کچھ کیا ہے گہواروں کے اندر، واقعات نقل ضرور ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی گہواروں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی گہواروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ بھی چلے گئے، گہواروں کا ذکر نہیں ہوا۔ توجہ کے ساتھ سنے گا، وہ بادشاہ کا جو بچہ تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، گہواروں کا ذکر نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام بھی شہادت ہو گئی، چلے گئے، گہوارے سے متصل ہو بھی نہیں ہوئے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مولا متقیان ہے، گہوارے سے متصل نہیں ہوئے، کہیں علی اصغر ہے۔ توجہ سنیے، تو وہ 10 معظم ہے کہ جو تلوار حسین کی امامت پر اٹھی تھی۔ توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، کہ وہ امامت کے اوپر تلوار نہیں تھی، کہ علی اصغر نے صرف حسین کی امامت کو نہیں بچایا۔ اب جملہ سنے گا، حسین کی امامت کو نہیں بچایا، علی کی ولایت کو بھی بچایا، رسول کی رسالت کو بھی بچایا، حسین کی شہادت کو بھی بچایا، خلافت کی عبادت کو بھی بچایا، کو بھی بچایا، جعفر صادق کی صداقت کو بھی بچایا، موسیٰ کی عزت کو بھی بچایا، علی کی عزت کو بھی بچایا، نبی کی حیبت، حسین کی حیبت کو بھی بچایا، نبی کی غیبت کو بھی بچایا۔ یعنی اس ننھے سے شہزادے نے صرف ظلم کی تلوار جو حسین کے اوپر نہیں اٹھی تھی کا اس کے خلاف
صرف حسین کی امامت کو نہیں بچایا بلکہ حسین کی امامت سے لے کے اللہ کی عدل تک کی حفاظت کی۔ اللہ کے عدل تک کی حفاظت کی۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ بس ایک دو جملے اور کہنا چاہوں گا، اس کے بعد ربط مسائل اب سنیے گا تھوڑا سا کہ ادھر عزاداری اور ادھر امام بارگاہ وغیرہ موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر ہم اس کے اندر 10 روپے 10,000 روپے اگر خرچ کر دیں تو ہماری جیب سے کم نہ ہو جائے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑے ہی عظیم ایک چھوٹا سا عبرتناک واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر کر رہا ہوں، سنیے گا، اگر کچھ حاصل کر سکے تو میرے لیے میرے حق میں دعا کریے گا۔ یعنی آپ امام بارگاہ کے اندر مسجد کے اندر اگر 10 روپے بھی خرچ کر لے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو 1000 10,000 10 لاکھ تک ادا کر سکتا ہے۔ امام بارگاہ ہے کہ جہاں سے سب کو رزق ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا واقعہ سنیے گا، امام رضا کا دور ہے، اس وقت کا سہارا دیجیے گا۔ امام رضا کا دور ہے، امام رضا موجود ہے۔ ایک مرتبہ خراسان کے بادشاہ نے 800 درہم سونے چاندی کے سکے 800 درہم تمام کے نام خیرات کو جمع کیا، جمع کر کے مطلب امام رضا کی خدمت میں اس نے پیش کیا۔ ایک مرتبہ اب جیسے امام کے پاس سے پورا قافلہ پہنچا 800 یا 8,000 درہم کہ امام کی خدمت میں پیش ہوئے، جب کوئی اور ہوتا ہے تو لے لیتا، وہ امام تھے۔ امام ایک مرتبہ ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد ایک مرتبہ خادموں کو دیکھا اور وہ گھوڑے سے اترے بھی نہیں تھے، ایک مرتبہ کہا کہ یہ کیا ہے، کہ اس میں وہ خیرات ہے جو وہاں کے بادشاہ نے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے امام نے جملہ سنا، کہا جتنے بھی بیگ ہیں، جتنی بھی چیز آپ لے کر آئے ہیں، جیسے ہی لے کر آئے ویسے ان سب چیزوں کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ یعنی امام رضا ہیں، دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا کہا، یہاں سے چلے گئے۔ مطلب خادم نے پوچھا کہنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ خیرات ہے جو ہم جمع کر کے لائے ہیں، آپ کی خدمت میں جمع کر کے لائے ہیں، آپ اسے رکھ لیجیے۔ امام نے کہا کہ اس میں غریبوں کا حق بھی ہے، مسکینوں کا حق ہے، اس میں خمس نہیں ہے نکالی گئی، اس میں زکات نہیں نکالی گئی، تو میں ایسے مال کو اپنے لیے خرچ نہیں کرتا، تو میں ایسے مال کو اپنے لیے میں اپنے لیے خرچ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا اور ایسے خادم پلٹ کے جانے لگا۔ اب سنیے گا، امام اور اللہ دیتا کتنا ہے۔ اب جیسے وہ خادم جانے لگا، اب جیسے جانے لگا، امام نے اس خادم کو روکا، روکنے کے بعد کہا سن، کل 5 بڑھیا تھی، اس بڑھیا میں 7 سونے کے سکے تھے، کب وہ دیے تھے، ذرا تو مجھے وہ دے دے۔ کہ وہ 8,000 سونے چاندی کے سکے چھوڑ کے امام نے کہا کہ ایک بزرگ عورت موجود تھی وہاں پہ خراسان میں، تو اس نے 7 سونے کے سکے دیے تھے اور ایک رومال دیا ہے، پر وہ میری خدمت میں پیش کر دے۔ وہ خادم وہ رومال اور 7 سونے کے سکے لے کر امام کی خدمت میں گیا اور امام نے وہ رومال لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا اور 7 سونے کے سکے بھی امام نے رکھ لیے۔ ایک مرتبہ خادم پلٹ کے جانے لگا، اب جیسے ہی پلٹ کے جانے لگا تو امام نے کہا سن، کئی کفن ہے، یہ اس بوڑھی عورت تک پہنچا دینا۔ اور یہ کفن دینے لگا امام رضا ہے، توجہ کے ساتھ، یہ امام رضا ہے، کتنی فضیلت والی بات ہے کہ امام رضا ہے، کہتے ہیں سن، یہ کفن ہے، یہ میں دے رہا ہوں، جا کر اس خاتون کو دے دینا اور اس خاتون سے یہ بولنا اور یہ کہنا، اے خاتون کہ جب تو اس دنیا سے جائے گی تو تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں خود وہاں پر آؤں گا۔ یہ آپ نے دیکھا اس واقعات میں امام نے 8,000 سونے چاندی کے سکے انکار کرے کہ اس میں غریبوں کا حق تھا، اس میں فقیر اور یتیم اور مسکینوں کا حق تھا، لیکن امام نے 7 سونے چاندی کے سکے لیے اور وہ چھوٹا سا رومال لیا اور لے جانے کے بعد بدلے میں کیا دیا،
کفن بھی دیا اور نماز جنازہ کا وعدہ بھی کر دیا. امام کا کرم ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ بولے گا کہ نیت کتنی سی بھی ہو تو 8,000 سونا چاندی کے سکے دے تو وہ 8,000 سونا چاندی کے سکے چھوڑ کے امام نے صرف 7 سونا چاندی کے سکے لیے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اگر حق کا 1 روپیہ بھی عزاداری میں خرچ ہو رہا ہے تو میری بات اتنی سی بات ہے صرف کہ اگر 10 روپے بھی آپ کا لگ رہا ہے تو اس امید سے لگائیے گا کہ یہ در وہ در ہے کہ اگر آپ یہاں 10 روپے خرچ کریں گے تو بدلے میں اللہ آپ کو کہاں سے کب کتنا ادا کر دے یہ آپ کو بھی خبر نہیں ہے. صلوات کا سارا دیجیے. ہاں دادارو بس اب یہیں سے میں اپنے مسائل کی طرف بڑھتا چلوں گا کہ آج اس نوجوان کے مسائل ہیں کہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. جزاکم اللہ کہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. جناب علی اکبر کا جملہ اگر ایک ماں سن لے کہا جناب علی اکبر کا جملہ اگر ایک باپ سن لے کہا جناب علی اکبر خون لفظ کافی ہے ایک باپ کو غم زدہ کرنے کے لیے. یہ وہ علی اکبر ہے عزادارو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر میں پوری روایت نہیں کرتا کہ جناب علی اکبر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں اے بابا جان کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے. میرے آقا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے. میرے آقا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے. مرتبہ حسین تڑپ کے کہنے لگے میرے لال کہ میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. تو میری بوٹی اماں نے تجھے 18 سال پالا ہے کہ میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں بوٹی اماں کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے. تاریخ لکھتے مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی. تڑپ کے کہہ دیا کہ 18 سال میں تجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے کہ میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت نہیں دوں. راوی بیان کرتے ہیں المختلف جناب علی اکبر کو جنگ کی اجازت ملی. اب جیسے ہی جنگ کی اجازت ملی امام حسین علیہ السلام نے سوار کرا. ایک مرتبہ علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. اب جیسے علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کرا راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ علی اکبر آج محسوس کرتے ہیں. اب جیسے ہی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں حسین کب چلتے چلتے چلا ایک مرتبہ جناب علی اکبر ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد ایک مرتبہ حسین سے مخاطب ہے اے بابا جان اے میرے آقا بھی تو آپ نے مرنے کی اجازت دی تھی پھر کیوں پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں پھر کیوں پیچھے چلے آتے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر تو آج مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب ایک جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہے تو ایک باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے. اے میرے لال کبھی تجھے روکنے کے لیے نہیں آیا. تو میرے پاپا کی شبی ہے میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ وہ میرے بنا جاتے جاتے پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا. میں جب اپنے پاپا کو یاد کرتے تو میں تیرا چہرہ دیکھتا تھا. ایک مرتبہ مختصر جناب علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کرا. اب مختصر جیسے جناب علی اکبر کربلا کے میدان میں پہنچے راوی بیان کرتے ہیں ایسی جنگ کی تھی کہ جیسے دادا علی نے کیا کی تھی. ایک مرتبہ جیسے جناب علی اکبر سے زمین پر آئے آواز دیا بابا میرا آخری سلام قبول لے. اے بابا میرا آخری سلام قبول لے. روایت موجود ہے. اب جیسے اتنی آواز امام حسین علیہ السلام نے سنی ایک مرتبہ امام حسین پہ رکھتے راوی بیان کرتے جیسے امام حسین علیہ السلام نے اتنی آواز کو سننا تھا رکھے میں سے چلنا شروع کرا. ایک مرتبہ گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے. راوی بیان کرتے جیسے ہی راوی بیان کرتے کہ حسین کربلا میں علی اکبر کے جنازے سے پہنچنے سے پہلے 70 مرتبہ گرے 70 مرتبہ اٹھے 70 مرتبہ گرے 70 مرتبہ اٹھے. راوی بیان کرتے اب جیسے حسین علی اکبر کے پاس پہنچے اب جیسے حسین علی اکبر کے پاس پہنچنے کا ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو
اپنے جانوں پہ رکھا. رکھنے کے بعد ایک ہاتھ ان کے نیزے پہ رکھا, ایک ہاتھ ان کے سر پہ رکھا. اچھے سے جناب اندر سے کہتے ہیں لا میرے لال میں تیرے نیزے کو نکال لوں, تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. ایک مرتبہ یہ پڑھتے ہیں پہ ایک مرتبہ حسین نے جناب علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا, پرچی کو نکالنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو ہٹا گیا, دوسری مرتبہ رکھا, دوسری مرتبہ بھی ہٹا گیا. جیسے ہی تیسری مرتبہ جناب علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ کو رکھا, نیزے کو نکالنا چاہا. راوی بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ کو حسین کے سر پہ رکھا, کہا بابا جان, کہا پرچی کی ہڈی نکال لے, کہا میں نہیں کانپ رہا, کربلا کی زمین کانپ رہی ہے. بابا حسین نے پرچی کی ہڈی کو نکالا, جناب علی اکبر کی روح جنت پہ پرواز کر گئی. حسین اللہ جی حضرت پہ کر گئی. اگر پروردگار کی دعا سے ہے کہ عزت و جلالت کا ہم سب لوگوں نے قبل اس لیے اپنے آپ پر جو بے روزگار ہے اسے روز دینا فرما, جان جاتی شیعان خدان اس کی مال و دولت عزت کی عادت کی والد عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. ہم سب کو امام کے وعن وقار میں شمار فرما. امام زمانے کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.